مختلف قسم کے رسول اور اطاعت کا طریقہ جانیے قرآن سے۔ سلام علیکم، سلامتی اوپر آپ سب کے۔ بھائی، میرے ذہن میں کچھ سوال ہیں مگر ان کو کرنے کی ہمت نہیں، کیونکہ جن لوگوں کا قرآن پر یقین نہیں وہ مجھے پتہ نہیں کیا کیا فتوے دیں گے۔ بھائی، جن لوگوں کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے انہی لوگوں کو فتوے دینے کا شوق ہوتا ہے، تو آپ لوگوں سے مت ڈریں اور سوال کریں۔ اچھا بھائی، میرا پہلا سوال، کیا آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں؟ بالکل میرے بھائی، قرآن کی ہر آیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جب اللہ نے محمد صلی علیہ وسلم کو سورہ نمبر 33 کی آیت 40 میں رسول اور خاتم النبیین کہہ دیا تو کوئی کلمہ پڑھنے والا اس کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا بھائی، اب بتائیں نازل ہونے سے کیا مراد ہے؟ بھائی، نازل ہونے کے معنی کوئی آسمان سے اترنا نہیں، بلکہ آیت کی روح ظاہر ہونے کو، یعنی آیت کے اندر چھپا ہوا پیغام سمجھ میں آ جانے کو نازل ہونا کہتے ہیں۔ اور اللہ کی کتاب آپ کی طرف بھی نازل ہوتی ہے، مگر آپ کا شاید اللہ کی کتاب پر مکمل ایمان نہیں، اس لیے آپ اس کو سمجھتے نہیں۔ آپ سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 10 اور سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 140 دیکھیں۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے نازل کی تم سب کی طرف ایک کتاب، بیچ اس کے تم سب کا ذکر ہے، کیا پھر نہیں تم عقل لیتے؟ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا، اور یقیناً نازل کیا اوپر تم سب کے بیچ خاص کتاب کے، کہ جب تم سنو آیات اللہ کی کہ انکار ہو رہا ہو ساتھ ان کے، اور ہنسی ہو رہی ہو ساتھ ان کے، پھر نہیں تم بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ مشغول ہوں بیچ کسی دوسری حدیث کے، بے شک تم سب جب ان کے جیسے ہو جاؤ گے بے شک اللہ جمع کرے گا خاص منافقوں اور خاص کافروں کو بیچ دوزخ اکٹھا۔ تو بھائی، ان آیات کے مطابق اللہ کی کتاب ہم سب کی طرف بھی نازل ہوتی ہے، اور کتاب کے اندر سے نازل یا ظاہر ہوتا ہے، یعنی جو بھی انسان مخلص ہو کر اللہ کی کتاب کو ہدایت کے لیے کھولے گا، یہ کتاب اس پر نازل یا ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی سمجھ میں آنے لگے گی۔ لیکن بھائی، میں نے تو سنا تھا کہ اللہ کی کتاب وحی کے ذریعے نازل ہوتی ہے۔ بھائی، قرآن کے مطابق وحی کے معنی کسی حکم سے اس حد تک متاثر ہونے کے ہیں کہ پھر آپ نہ پلٹیں، اور قرآن کی سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 68 کے مطابق وحی تو شہد کی مکھی کو بھی ہو رہی ہے، اور سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 111 میں حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کو وحی ہو رہی ہے، سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 12 میں ملائکہ کو وحی ہو رہی ہے، سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 38 میں موسیٰ نبی کی ماں کو وحی ہو رہی ہے، اور سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 112 اور 121 میں شیطان بھی وحی کر رہا ہے۔ تو وحی ہونے کے لیے نبی یا رسول ہونا ضروری نہیں۔ آپ سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 121 دیکھیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ
अलैहि व इन्नहु लफिस्कुन व इन्न अल-शयातीन लयूहून इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम व इन अतअतुमूहुम इन्नकुम लमुश्रिकून। और नहीं, खाओ, हासिल करो, जो नहीं जिक्र याद दहानी हुआ नाम अल्लाह का ऊपर उसके, और बेशक ये यकीनन फिस्क है, और बेशक खास शयातीन यकीनन वही करते हैं तरफ अपने औलिया निगरानों के तुम सबसे झगड़ने के लिए, और अगर तुमने उनकी अतात की बेशक तुम सब यकीनन मुशरिकों में होंगे। भाई, इन आयात में शैतान की वही करने से ये तो समझ में आ गया कि वही से मुराद किसी भी हुक्म से इस हद तक मुतासिर होने के हैं कि आप उस हुक्म से न पलटें, चाहे वो हुक्म अल्लाह का हो या शैतान का। अच्छा भाई, क्या रसूल और नबी दो अलहदा किरदार हैं या एक? भाई, नबी का लफ्ज कुरान में तकरीबन 75 मर्तबा आया है। नबी का बुनियादी लफ्ज नून बा अलिफ है, जो कुरान में तकरीबन 160 मर्तबा आया है, और रसूल का लफ्ज कुरान में तकरीबन 332 मर्तबा आया है। रसूल का बुनियादी लफ्ज रौ सीन लाम है, जो कुरान में तकरीबन 513 मर्तबा आया है, और ये दो अलहदा किरदार हैं। जैसे कुरान की सूरा नंबर 22 की आयत नंबर 52 और कुरान की सूरा नंबर 3 की आयत नंबर 81 और 82 में, और सूरा नंबर 33 की आयत 40 में बयान है। आप सूरा नंबर 22 की आयत नंबर 52 देखें। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन वला नबिय्यिन इल्ला इज़ा तमन्ना अल्क़ा अल-शैतानु फी उम्नियतिही फयंसखु अल्लाहु मा युल्क़ी अल-शैतानु सुम्मा युहकिमु अल्लाहु आयातिही वल्लाहु अलीमुन हकीम। और नहीं भेजा हमने तुझसे पहले में से रसूल में से, और नहीं कोई नबी मगर जब तमन्ना की बयान किया खास शैतान ने बीच उसकी तमन्ना में, फिर मनसूख किया अल्लाह ने जो बयान किया खास शैतान ने, फिर हुक्म किया अल्लाह ने उसकी आयात से, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। तो भाई, इस आयत से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि कुरान में नबी और रसूल अलहदा अलहदा किरदार हैं। अच्छा भाई, क्या ये दोनों किरदार एक जात में भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल भाई। अल्लाह ने हजरत ईसा को सूरा नंबर 4 की आयत 171 में रसूलुल्लाह कहा, और सूरा नंबर 6 की आयत 84 से 89 में खास नबी कहा है, और आप सूरा नंबर 33 की आयत 40 भी देखें। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूला अल्लाहि व खातमा अन्नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। नहीं है मोहम्मद आबा किसी एक के, तुम सब रिजाल में से, और लेकिन रसूल अल्लाह के, और मोहर खास नबियों के, और है अल्लाह साथ हर चीज के इल्म रखता। अच्छा भाई, मेरा अगला सवाल इसी आयत से है कि अल्लाह ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमन नबिय्यीन तो कहा, मगर खातमर रसूल नहीं कहा। क्या कुरान में कोई ऐसी आयत है जिसमें आखिरी रसूल का लफ्ज आया है? जी नहीं भाई, कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं जो किसी आखिरी रसूल की बात करे। तो भाई, जब शैतान का किरदार हर दौर में है, मुनाफिक का किरदार हर दौर में है, काफिर का किरदार हर दौर में है, मुशरिक का किरदार हर दौर में है, तो उनको सुधारने के लिए
رسولوں کا کردار ہر دور میں کیوں نہیں؟ بھائی، اس کے جواب کے لیے آپ کو پہلے رسول کو سمجھنا پڑے گا۔ رسول ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو میں ترجمہ پیغمبر یعنی پیغام پہنچانے والا اور انگلش میں ترجمہ میسنجر ہے۔ آپ جب فیس بک پر کسی کو میسج بھیجتے ہیں، اس سافٹ ویئر کا نام میسنجر ہے، یعنی پیغام پہنچانے والا، جس کو عربی میں رسول کہتے ہیں۔ تو جو جس کا پیغام لے کر جاتا ہے وہ اس کا رسول ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کا پیغام یعنی قرآن کی آیات پہنچاتا ہے اسے ہم اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ آپ سے سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 35 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے اولاد آدم کی، اگر آئیں پاس تم سب کے رسول تم سب میں سے جو جوڑیں اوپر تم سب کے میری آیتیں، پھر جو محتاط ہوگا اور اصلاح کرے گا، پھر نہیں کوئی خوف اوپر ان کے اور نہیں وہ غم کھائیں گے۔ تو بھائی، اس آیت میں اللہ بنی آدم سے مخاطب ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس رسول آئیں جو ان سے جب اللہ کی آیات جوڑیں، یعنی ان کی زندگی کے حالات اور ان کے اعمال کو آیات کے ذریعے دکھائیں، تو ان کو اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور چونکہ بنی آدم ہر دور میں ہے، اس لیے کیا ہر دور میں رسولوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے؟ ذرا سوچئے۔ اب آپ سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 59 اور سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 15 دیکھیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا غَالِمُونَ۔ اور نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرتا خاص بستیوں کو جب تک اٹھائے بیج اس کی ماں بنیاد، ایک رسول پڑھ کر سنائے اوپر ان کے ہماری آیتیں، اور نہیں ہیں ہم ہلاکت میں ڈالنے والے خاص بستیوں کو مگر اور اس کے اہل ظالم ہوں۔ منی اہتدی فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جو ہدایت پر آیا پھر بے شک جو ہدایت ہوئی اس کے نفس کے لیے، اور جو بھٹک گیا پھر بے شک جو بھٹکنا ہے اس کے اوپر ہے، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، اور نہیں ہیں ہم عذاب دینے والے جب تک ہم اٹھاتے ہیں کسی رسول کو۔ تو بھائی، اللہ نے ان آیات میں کہا کہ اللہ کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، نہ ہی عذاب بھیجتا ہے جب تک کہ اس میں ایک رسول نہ اٹھا دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یا تو کوئی بستی ہلاک نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کسی بستی پر عذاب آئے گا، یا ہر گناہگار بستی میں علیحدہ رسول آئے گا۔ ذرا سوچئے۔ اب آپ سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 4 دیکھیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور نہیں بھیجا ہم نے رسول میں سے مگر 7 زبان بول کے اس کی قوم کی بیان کرنے کے لیے ان کے لیے
پھر بھٹکاتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے، اور وہ ہے خاص غالب، خاص حکمت والا۔ تو بھائی، اللہ نے اسی سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 4 میں کہا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ انہیں کھول کر بیان کر دے۔ تو آپ کی قوم کی زبان تو اردو ہے، تو کیا آپ کا کوئی رسول نہیں، یا آپ کا رسول اردو بولتا ہوا آئے گا؟ ذرا سوچئے۔ بھائی، آپ نے تو مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا، میں نے تو کبھی ان آیات پر اس طرح توجہ دی ہی نہیں۔ آئیے میرے بھائی، اب رسولوں کو قرآن سے مزید سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائی، قرآن میں اللہ نے مختلف اقسام کے اللہ کے رسول بیان کیے ہیں، جس میں سے ہم آپ کو چند رسول کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ پہلی قسم قرآن میں انبیاء رسول کی ہے۔ یہ وہ رسول ہیں جو قرآن میں اپنے ناموں اور کرداروں کے ساتھ موجود ہیں، جیسے حضرت ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، اور ہم جب بھی قرآن کھولتے ہیں تو ان انبیاء رسول کی ہدایت میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اور قرآن میں رسول کی دوسری قسم بشر رسول کی ہے۔ آئیے اب قرآن سے بشر رسول کا کام دیکھتے ہیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے اہل خاص کتاب، تحقیق آیا پاس تم سب کے ہمارا رسول بیان کرتا ہے تم سب کے لیے بہت ساری جنہیں ہو تم چھپاتے خاص کتاب میں سے، اور درگزر کرتا ہے بہت سی سے۔ تحقیق آئی پاس تم سب کے اللہ سے روشنی اور کتاب واضح۔ بھائی، اس آیت کے مطابق بشر رسول کا کام ہے کہ جو آپ نے اللہ کی کتاب کے اندر موجود باتوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے اس کو کھول کر بیان کر دے۔ اور یہ وہ رسول ہیں جو اپنی قوم کی زبان میں آیات کے ذریعے اللہ کا پیغام دیں گے، اور ان رسولوں کو بھیجے بغیر اللہ کسی بھی بستی کو عذاب نہیں دے رہا۔ تو بھائی، اللہ نے رسول کی پہچان بتا دی ہے مگر نام اور تعداد نہیں بتائی۔ تو یہ رسول آپ بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی اور بھی، اور یہ ہر بستی میں ایک بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مگر یاد رکھیں رسول کا قول صرف قرآن ہوگا، اور جو قرآن کے علاوہ کسی بھی کتاب سے بیان دے گا وہ اللہ کا رسول نہیں ہوگا۔ آپ سورہ نمبر 69 کی آیت نمبر 40 دیکھیں۔ انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ ہے یقیناً قول رسول کریم کا۔ بھائی، اس کے علاوہ قرآن میں رسول کی ایک تیسری قسم بھی ہے جس کو اللہ خاص مومنوں کی ذات یا نفسیات کے اندر اٹھاتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 164 دیکھیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً احسان کیا اللہ نے اوپر خاص مومنین کے جب اٹھایا بیچ ان کے رسول ان کے نفسوں نفسیات میں سے، پڑھتا ہے اوپر ان کے اس کی آیات اور ان کو پاک کرتا جواز دیتا ہے اور انہیں علم دیتا ہے خاص کتاب کا اور خاص حکمت دانائی کا، اور اگرچہ وہ ہیں اس سے پہلے یقیناً بیچ بھٹکنے میں واضح۔ اس آیت میں اللہ صرف خاص مومنوں سے مخاطب ہیں، اور مومن وہ ہوتا ہے جو قرآنی احکامات پر عمل کرتا ہے
اور اس آیت کے مطابق باعمل ایمان والے کے اندر اللہ ایک رسول اٹھاتا ہے، یعنی ہم سب کے نفسوں میں، یعنی ہمارے اندر کی ذات یا نفسیات میں اللہ رسول اٹھاتا ہے۔ لیکن بھائی، مجھ پر وہ رسول آیت کیسے پڑتا ہے؟ بھائی، چونکہ یہاں بات مومنین کی ہو رہی ہے تو اور مومنین کو حکم والی آیات کا نہ صرف علم ہوتا ہے بلکہ ان کی سمجھ بھی ہوتی ہے، اور جب کبھی مومنین ان حالات میں آتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہونے والا ہو تو ان کے نفسوں میں موجود اللہ کا رسول ان پر اللہ کی آیات تلاوت کر کے ان کو پاک کرتا ہے۔ اچھا بھائی، وہ جو اللہ نے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو وہ اطاعت کیسے کی جاتی ہے؟ بھائی، اطاعت کے معنی کوئی حلیہ بنانے یا نقل کرنے کے نہیں ہیں، اور یہی سمجھنے کی بات ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے اطاعت کا ایک جیسا لفظ اپنے اور رسول کے لیے استعمال کیا، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کے طریقے میں فرق نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کی اطاعت حکم مان کر ہو رہی ہے تو رسول کی اطاعت بھی حکم مان کر ہی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے کہا اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ یا رسول کی اطاعت کرو۔ جب اور کا لفظ آ گیا تو اس کے معنی ہوئے کہ اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کرو، اور دونوں کی اطاعت صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اللہ اور رسول کے احکام میں فرق نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول آپ کو اللہ کی آیات بیان کریں گے، اور جب آپ ان آیات پر عمل کریں گے تو اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت ہو جائے گی۔ بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے رسولوں سے متعلق میرے سوالوں کے جواب دیے۔ اب میں ان رسولوں کو اپنے ارد گرد پہچانوں گا اور قرآن پر عمل کر کے اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کروں گا، اور قرآن کے احکامات دوسروں تک پہنچانے میں ان رسولوں کی مدد بھی کروں گا۔ آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔